بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حسن کلام کی دیگر وجہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهُنَالِكَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَصَفَاءَ النَّفْسِ وَالِاشْتِغَالَ بِاللَّهِ وَالْعُزُوفَ عَنِ الشَّهَوَاتِ يَمْنَحُ صَاحِبَهُ صَفَاءَ حِسٍّ وَلَطَافَةَ نَفْسٍ وَعَذُوبَةَ رُوحٍ ونفوذا إلى المعاني الدقيقة واقتدارا على التعبير البليغ فتأتي كتابته كأنها قطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه خفيفة على النفس مشرقة الديباجة لطيفة السبك بارية في التصوير لذلك كان من الأدب الصوفي وفي كلام الصالحين العارفين قطع أدبية خالدة لم تفقد جمالها وقوتها على مر العصور والأجيال وترى من ذلك نماذج في كلام السادة الحسن البصري وابن السماك والفضيل بن عياض وابن عربي الطائي تعد من محاسن العربية وقرأ على سبيل المثال الحار الذي دار بين ابن عربي ونفسه وسجله في كتابه رسالة روح القدس۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور نفس کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا اور شہوات سے بچنا، یہ اپنے ساتھی کو حس کی صفائی، نفس کی لطافت اور روح کی مٹھاس اور باریک معنی تک پہنچانا اور تعبیر بلیغ پر قدرت عطا کرتے ہیں۔ لہذا ان کی کتابت ایسی آتی ہے گویا کہ وہ اپنے تحریر کرنے والے کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کی روح کی ایک صورت ہے جو کہ نفس پر آسان ہے، واضح مضمون والی ہے اور عمدہ بناوٹ والی ہے اور تصویر کشی میں کامل ہے۔ اسی وجہ سے صوفی کے ادب میں اور صالحین عارفین کے کلام میں ادبی ایسے ٹکڑے ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ان کی خوبصورتی اور ان کی طاقت زمانے اور نسلوں کے گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بزرگوں یعنی حسن بصری، ابن سماک، فضیل ابن عیاض، ابن عربی طائی کے کلام میں ایسے نمونے دیکھیں گے جو کہ عربی محاسن میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ مثال کے طور پہ وہ مکالمہ پڑھو جو ابن عربی اور ان کے نفس کے درمیان ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب رسالۃ روح القدس میں تحریر کیا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، صفا، صفا یصفو صفان، باب اس کا ناصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے صاف ہونا۔ اشتغال، باب افتعال کا مصدر ہے، مشغول ہونے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے عزوف، عزف یا عزوف، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، بے رغبتی کرنا۔ شہوات، یہ شہوتن کی جمع ہے، باب اس کا ناصر آتا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ آگے لفظ ہے یمنح، منح یمنح، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ عذوبت، یہ مٹھاس کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نفوذ، نافذ ینفذ نفوذن، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، حکم کو جاری کرنا۔ آگے ہے دقیقہ، دقہ یا دقو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا، گہرا ہونا۔ اس کے بعد آگے ہے اقتدار، باب افتعال کا مصدر ہے، قادر ہونا اس کا معنی آتا ہے خفیفہ، خفہ یخف، باب اس کا بھی ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا یا ہلکا ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے مشرکہ، اشرکہ یشرک اشراق، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا۔ آگے ہے دیباجہ، چہرے کو کہا جاتا ہے، سامنے آنے والی جو چیز ہے اس کو دیباجہ کہا جاتا ہے، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے اور اس سے معنی اس کا آتا ہے نقش کرنا، خوبصورت بنانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے السبق، اس کا باب ضربہ بھی آتا ہے اور اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے، سبق یسبق اور سبق یسبق، اس کا مطلب ہوتا ہے کلام کو حشو اور زائد چیزوں سے پاک کر کے خوبصورت بنانا۔ بارعہ، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، برع یبرع، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، فوقیت حاصل کرنا یا فوقیت رکھنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ فقد یفقد، اس کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، مفقود ہو جانا۔ مرہ یا مرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اس کا مصدر مرور بھی آتا ہے اور اس کا مصدر مر بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ عصور، یہ عصر کی جمع ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اجیال، یہ جیل کی جمع ہے، قوم اور نسل کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے نمازج، یہ نموزج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نمونہ۔ اور سعادت، یہ اس سیدن کی جمع ہے، اس کی جمع سعادت بھی آتی ہے اور اس کی جمع سادات بھی آتی ہے، سردار کو کہا جاتا ہے۔ عد یعد، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، اسی سے واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الحوار، یہ اصل لفظ حوار ہے، میں نے اس کو غلطی سے حار لکھ دیا تھا تو اس کی آپ نے تھوڑی سی تصحیح کر لینی ہے۔ حوار، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ سجل یسجل تسجیل، یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق آ چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جن حضرات کے کلام کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے اور انہوں نے عمدہ اور شستہ
عربی ادب کے نمونے تحریر کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ گھڑ گھڑ کے مکفّہ مسجع عبارتیں لے کر آئیں اور آپ اس کے اندر علم بدیع کا، سجع بندی کا خیال کریں، پھر آپ اس طریقے سے بناوٹی طور پہ آپ لانے کی کوشش کریں، اس طریقے سے کلام کے اندر روانگی نہیں آتی ہے، اس سے کلام خوبصورت نہیں بنتا، بلکہ ایک اور چیز ہے جس سے کلام کے اندر خوبصورتی اور چاشنی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، ایمان ہو، اسی طریقے سے انسان کے نفس کی صفائی ہو، اس کی جب تک آپ کا اندر میلہ ہے تو آپ کے کلام کے اندر بھی خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کا اندر صاف ہے، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر آپ کے کلام کے اندر بھی خوبصورتی اور حسن آئے گا۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے، شہوات اور گناہوں سے جتنا زیادہ بچتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے لکھنے والے کو اس کی جو حس ہے اس کی صفائی عطا کرتی ہیں، اس کے نفس کی لطافت عطا کرتی ہیں، اس کے روح کی مٹھاس عطا کرتی ہیں، چنانچہ ان ساری چیزوں سے مل کے وہ دقیق اور گہرے ترین معنی تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بلیغ الفاظ کے ساتھ کلام کو تعبیر کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے۔ تو پھر جب ایسے شخص کے کلام جب منصع شہود پر آتا ہے، لوگوں کے سامنے جب ایسے شخص کی تحریر آتی ہے تو وہ ایسے معلوم ہوتی ہے کہ گویا کہ اس کی اپنی ذات کا ایک یہ ٹکڑا ہے۔ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بندہ خود ہمارے سامنے موجود ہے اور اسی کی ذات کا، اس کی جسم کا ایک ٹکڑا ہے یہ والی تحریر۔ اس کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی چاشنی اور اتنی لذت اور اتنا اس کے اندر ذائقہ اور لطف ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جو کلام ہے اس کی روح کی ایک صورت ہے، نفس کے اوپر یہ والا کلام انتہائی ہلکا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا جو دباجہ ہے یا اس کا جو مضمون ہے وہ عمدہ بناوٹ والا ہوتا ہے، اور جو بات وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی تصویر کشی میں اس کا جو کلام ہے وہ انتہائی زیادہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صوفیاء، چونکہ ان کے باطن صاف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے عارفین ہیں، ان کے کلام کے اندر ایسی چیزیں بہت کامل درجے کی پائی جاتی ہیں۔ ان کا جو کلام ہے اس میں آپ کو عربی ادب کمال درجے کا ملے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو کلام ہے ان کے اندر عربی ادب کے ایسے ٹکڑے پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ان کی خوبصورتی اور ان کی طاقت اور ان کا لطف وہ زمانے اور نسلوں کے گزرنے کے باوجود بھی مرجھاتا نہیں ہے، بلکہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اگر آپ مثال اس کی چاہنا چاہ رہے ہیں تو ہم مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتے ہیں، کچھ حضرات دیکھیں جیسے حسن بصری ہیں، ابن سماک، فضیل بن ایاز ہیں، ابن عربی طائی ہیں، بڑے مشائخ میں سے ہیں، بڑے عارفین صالحین میں سے ہیں۔ اگر آپ ان کے کلام کا نمونہ دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں عربی حسن، عربی ادب کا جو حسن ہے وہ کمال درجے کا آپ کو اس میں ملے گا۔ اور اگر آپ بالفرض ایک نمونہ چاہ رہے ہیں تو نمونے کے طور پہ جو حضرت ابن عربی نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کو مخاطب کر کے جو ایک ان کا مکالمہ ہوا تھا، جس کو انہوں نے حضرت نے رسالۃ الروح القدس کے اندر تحریر کیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اصل عربی ادب ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور کلام کی لذت، چاشنی اور خوبصورتی اور کمال وہ کیسے پایا جاتا ہے۔